10 ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کا ارادہ فرمایا۔ اس حج کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 24 ذوالقعدہ 10 ہجری جمعرات کے دن مدینہ منورہ سے حجۃ الوداع کے لیے روانہ ہوئے۔ روانگی دن کے وقت ہوئی۔ روانہ ہونے سے پہلے بالوں میں کنگھا کیا، سر مبارک میں تیل لگایا، مدینہ منورہ میں ظہر کی نماز ادا فرمائی اور عصر کی نماز ذوالحلیفہ میں ادا فرمائی۔ اس سفر میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات بھی ساتھ تھی۔ ان کی تعداد اس وقت 9 تھی۔ انہوں نے اونٹوں پر ہودجوں میں سفر کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی قصبہ پر سوار تھے۔ یہ اونٹنی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اٹھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت احرام میں تھے۔ قصبہ پر اس وقت ایک پرانا کجا ہوا تھا جو 4 درہم قیمت کا رہا ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر چادر بھی معمولی سی تھی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھ رہے تھے۔ ترجمہ: اے اللہ، اس حج کو مقبول بنا دے اور ایسا بنا دے جس میں نہ تو ریاکاری اور دھوکہ ہو اور نہ دکھاوا اور ظاہرداری ہو۔ سفر کے دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے۔ انہوں نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کو حکم دے کہ تلبیہ میں اپنی آوازوں کو بلند کرے، یہ حج کا شعار ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو ایسا کرنے کا حکم فرمایا۔ انہوں نے بلند آواز میں تلبیہ شروع کر دیا۔ راستے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذو طوا کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ رات وہیں قیام فرمایا۔ صبح کی نماز پڑھ کر وہاں سے روانہ ہوئے، یہاں تک کہ مکہ کے سامنے پہنچ گئے اور وہیں قیام فرمایا۔ پھر دن میں چاشت کے وقت مکہ معظمہ میں داخل ہوئے۔ باب عبد مناف سے خانہ کعبہ میں داخل ہوئے۔ یہ دروازہ باب السلام کے نام سے مشہور ہے۔ بیت اللہ پر نظر پڑتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ میں دعا فرمائی۔ ترجمہ: اے اللہ، تو خود سلامتی والا ہے اور تیری طرف سے سلامتی آتی ہے، پس اے ہمارے پروردگار، تو ہمیں سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ اور اس گھر کی عزت اور دبدبہ میں اضافہ ہی فرما۔ پھر بیت اللہ کے گرد طواف کیا، 7 چکر لگائے۔ طواف کی ابتدا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود سے کی۔ پہلے اس کے پاس گئے اور اس کو چھوا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل فرمایا، یعنی سینہ تان کر تیز رفتار سے چکر لگائے۔ باقی 4 چکروں میں معمولی رفتار سے لگائے۔ طواف سے فارغ ہونے کے بعد حجر اسود کو بوسہ دیا، اپنے دونوں ہاتھ اس پر رکھے اور ان کو چہرہ مبارک پر پھیرا۔ طواف سے فارغ ہونے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر آب زمزم نوش فرمایا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا کی پہاڑی کی طرف چلے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آیت پڑھ رہے تھے۔ ترجمہ: بے شک صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے۔ یہ 2 پہاڑیاں ہیں، ان کے درمیان چکر لگانے کو صحیح کرنا کہتے ہیں۔ پہلے 3 پھیروں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیز تیز اور باقی 4 میں عام رفتار سے چلے۔ جب صفا پر چڑھتے اور کعبہ کی طرف منہ کر لیتے تو اس وقت اللہ کی توحید یوں بیان فرماتے۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے۔ اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اپنے بندوں کی مدد کی اور اس نے تنہا متحدہ لشکروں کو شکست دی۔ مروہ پر پہنچ کر بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی۔ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو احرام کھولنے کا حکم فرمایا جن کے ساتھ قربانی کے جانور نہیں تھے۔ جن کے ساتھ قربانی کے جانور تھے انہیں حکم فرمایا کہ وہ احرام کو برقرار رکھیں۔ 8 ذی الحجہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مینا کے لیے روانہ ہوئے۔ مینا کی طرف روانگی سے پہلے ان تمام لوگوں نے احرام باندھ لیے جو پہلے احرام کھول چکے تھے۔ مینا میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں ادا فرمائی۔ رات وہیں گزاری، وہ جمعہ کی رات تھی۔
صبح کی نماز بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منا میں پڑھی۔ سورج طلوع ہونے کے بعد وہاں سے عرفات کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ میرے لیے اونٹ کے بالوں کا ایک قبا بنا دیا جائے۔ میدان عرفات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قبے میں ٹھہرے یہاں تک کہ زوال کا وقت ہو گیا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اونٹنی قصوہ کو لانے کا حکم فرمایا۔ قصوہ پر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی کے اندر پہنچے اور اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے ہی مسلمانوں کے سامنے خطبہ دیا۔ اس خطبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو میری بات سنو، دیکھو میں جانتا نہیں کہ اس سال کے بعد اس جگہ پہ تم سے کبھی ملوں گا یا نہیں۔ لوگوں سن لو، تمہارے خون یعنی تمہارے جانیں، تمہارے اموال ایک دوسرے پر اپنے رب سے ملنے تک یعنی زندگی بھر اسی طرح قابل احترام ہے جس طرح تمہارے لیے یہ دن اور یہ مہینہ قابل احترام ہے۔ دیکھو تم ان قریب اپنے رب سے ملو گے، وہ تم سے تمہارے اعمال کے متعلق سوال کرے گا، اور میں تمام احکامات تمہیں پہنچا چکا ہوں۔ پس جس کے پاس امانت ہو اسے چاہیے کہ وہ اس امانت کو مانگنے پر اسی شخص کے حوالے کر دے جس نے امانت دار سمجھ کر امانت رکھوائی تھی۔ دیکھو ہر قسم کا سود ساقط کر دیا گیا، البتہ تمہارا اصل مال تمہارے لیے حلال ہے، نہ تم زیادتی کرو گے اور نہ تمہارے ساتھ زیادتی کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اب کوئی سود جائز نہیں، اور عباس بن عبد المطلب کا سارا سود ساقط کر دیا گیا ہے۔ اسلام لانے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں جو بھی قتل کا مقدمہ تھا وہ بھی ختم کر دیا گیا ہے، اب اس کا انتقام نہیں لیا جائے گا، اور سب سے پہلے جو قتل کا بدلہ میں ختم کرتا ہوں وہ ابن ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب کا قتل ہے، اور ابن ربیعہ نے بنو لیث میں دودھ پیا تھا، حزیل نے اسے قتل کر دیا تھا۔ پس یہ پہلا قتل ہے جس سے میں معافی کی ابتدا کر رہا ہوں۔ لوگوں غور سے سنو، شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے اب اس سرزمین پہ کبھی اس کی عبادت کی جائے گی، لیکن اگر اس کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہارے ان گناہوں سے جنہیں تم معمولی سمجھتے ہو راضی ہو جائے گا۔ اس لیے تم لوگ دین کے معاملے میں شیطان سے بچتے اور ڈرتے رہو۔ لوگوں غور سے سنو، تمہاری عورتوں پر تمہارا حق ہے اور تم پر ان عورتوں کا حق ہے۔ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک اور بھلائی کرتے رہو، کیونکہ وہ تمہارے پاس قیدیوں کی طرح ہے، تم نے انہیں اللہ کی امانت کے طور پر حاصل کیا ہے۔ لوگوں میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، میں نے تو ہر حکم پہنچا دیا اور تمہارے اندر وہ چیز چھوڑی ہے کہ اگر اسے مضبوطی سے پکڑے رکھا تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، اور وہ کھلی چیز ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ۔ لوگوں میری بات سن کر غور کرو، خوب سمجھ لو کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں، لہٰذا کسی بھی آدمی کے لیے اپنے بھائی کی کوئی چیز بلا اجازت حلال نہیں، ہاں مگر اس وقت جب وہ دل کی خوشی سے کوئی چیز خود دے دے۔ بس تم لوگ اپنے آپ پر کسی بھی حالت میں ظلم مت کرنا۔ لوگوں بتاؤ میں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا؟ لوگوں نے جواب میں کہا یقیناً۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف رخ کیا اور شہادت کی انگلی اٹھا کر فرمایا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد۔ اے اللہ آپ گواہ رہیے، اے اللہ آپ گواہ رہیے گا، اے اللہ آپ گواہ رہیے گا۔ خطبے سے فارغ ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اذان کا حکم دیا۔ اذان کے بعد ظہر کی تکبیر کہی گئی اور نماز ادا کی گئی، پھر عصر کی نماز کے لیے تکبیر کہی گئی اور نماز ادا کی گئی، یعنی دونوں نمازیں ایک ساتھ ادا کی گئی۔ دونوں نمازوں کے لیے اذان ایک کہی گئی اور تکبیریں الگ الگ ہوئیں۔ عرفات میں ایک جماعت خدمت اقدس میں حاضر ہوئی، انہوں نے پوچھا حج کس طرح کیا جاتا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج دراصل وقوف عرفات کا نام ہے، یعنی عرفات میں ٹھہرنا حج کرنا ہے۔ عرفات کا پورا میدان وقوف کی جگہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشعر الحرام یعنی مزدلفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو اپنے پیچھے بٹھایا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اطمینان سے چلنے کا حکم فرما رہے تھے۔ اس طرح مزدلفہ پہنچے، یہاں مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ ادا فرمائی۔ یہ دونوں نمازیں عشاء کے وقت پڑھی گئی۔ عورتوں اور بچوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ آدھی رات کے 1 گھنٹے بعد ہی مزدلفہ سے مینا روانہ ہو جائے، تاکہ وہاں ہجوم ہونے سے پہلے شیطان کو کنکریاں مار سکے۔ فجر کا وقت ہوا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزدلفہ میں منہ اندھیرے ہی نماز پڑھائی، پھر سورج نکلنے سے پہلے مزدلفہ سے مینا کی طرف روانہ ہوئے۔ جمرہ عقبہ بڑے شیطان پر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 کنکریاں ماری۔ شیطانوں کو کنکریاں مارنے عمل کو رمی کہتے ہیں۔ یہ کنکریاں مزدلفہ سے چن لی جاتی ہیں۔ ہر کنکری مارتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اکبر فرماتے رہے۔ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے۔ حضرت بلال اور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کی لگام پکڑ رکھی تھی، اور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کپڑے سے سایہ کیے ہوئے تھے۔ اس موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو خطبہ دیا۔ اس میں ایک دوسرے کے مال اور عزت کو حرام قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذوالحجہ کی 10ویں تاریخ کو حرمت کا دن قرار دیا اور فرمایا، اے لوگو، تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزت اور ناموس تمہارے درمیان ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح یہ دن تمہارے لیے حرمت کا دن ہے، جس طرح اس شہر کی حرمت ہے اور جس طرح اس مہینے کی حرمت ہے۔ یہ الفاظ کئی بار فرمائے۔ آخر میں دریافت فرمایا، اے لوگو، کیا میں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا؟ لوگوں نے اقرار کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب تم میں سے جو موجود ہے وہ غائب تک یہ تبلیغ پہنچا دے۔ میرے بعد تم کفر کی تاریکیوں میں لوٹ نہ جانا کہ آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے یہ بھی فرمایا کہ مجھ سے حج کے مناسک سیکھ لیں، کیونکہ ممکن ہے اس سال کے بعد مجھے حج کا موقع نہ ملے۔ اور ایسا ہی ہوا، کیونکہ اس حج کے صرف 3 ماہ بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مینا میں قربانی کی جگہ تشریف لائے اور 63 اونٹ قربان فرمائے۔ یہ سب جانور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ ہی سے لائے تھے اور اپنے دست مبارک سے ذبح فرمایا، گویا اپنی عمر کے ہر سال کے بدلے ایک جانور قربان فرمایا۔ قربانی کے گوشت میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کچھ گوشت پکایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تناول فرمایا۔ باقی اونٹوں کو ذبح کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا۔ کل 100 اونٹ تھے۔ اس طرح 37 اونٹ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ذبح فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان جانوروں کا گوشت اور دوسری چیزیں لوگوں میں تقسیم کرنے کا حکم فرمایا۔ مینا کا تمام مقام قربانی کرنے کی جگہ ہے۔ اس کے کسی بھی حصے میں جانور قربان کیا جا سکتا ہے۔ قربانی سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر منڈوایا۔ سر مبارک کے بال صحابہ کرام میں تقسیم کیے گئے۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ، سر منڈوانے والوں کی مغفرت فرما۔ سر منڈوانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے خوشبو لگائی۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ جانے کے لیے سواری پر تشریف فرما ہوئے۔ مکہ پہنچ کر ظہر سے پہلے طواف کیا۔ یہ طواف افاضہ تھا جو حج میں فرض ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہوتا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمزم کے کنویں سے زمزم نوش فرمایا، کچھ پانی پیا، اپنے سر مبارک پر بھی چھڑکا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مینا واپس تشریف لے گئے، وہیں ظہر کی نماز ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مینا میں 3 دن ٹھہرے۔ 3 دن تک رمی جمرات کی، یعنی شیطانوں کو کنکریاں ماری۔ ہر شیطان کو 7 کنکریاں ماری۔ مینا قیام کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ تشریف لائے اور صحابہ کرام کو حکم فرمایا، لوگوں، اپنے وطن لوٹنے سے پہلے بیت اللہ کا طواف کر لو۔ اسے طواف وداع کہتے ہیں، یعنی رخصت ہوتے وقت کا طواف، اور یہ ہر حاجی پر واجب ہے۔